حي على الفلاح۔ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اوپر مکمل حکم نماز کے ساتھ لگایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ اور دوسرے نمبر پر سود، دونوں کا تھوڑا سا فرق سمجھیں کہ زکوٰۃ اور سود میں فرق کیا ہے۔ رب نے کیا عجیب اسلوب نکالا ہے۔ رب نے بیان کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، سنو میرے بندو، نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک مکمل عنوان دیا ہے کہ رب نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو کیوں لگایا ہے۔ اس کا ایک مکمل عنوان ہم پیش کر چکے ہیں، اس کی صراحت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ تمہیں دینی ہے، یہ حلال مال سے زکوٰۃ دینی ہے، حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ رب کو حرام مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب نے یہ بات ارشاد فرمائی بڑی عجیب کہ میرے بندو سنو، حلال اور حرام میں دو امتیازات ہیں، ایک سود ہے اور ایک زکوٰۃ۔ جو مال حلال آ رہا ہے اس کے اندر اللہ نے زکوٰۃ رکھی، جو مال حرام رکھا ہے اللہ نے اس کی کوئی پوچھ گچھ کی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک صراحت جو عجیب سی بیان کی گئی وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ سود ایک مال ہے جو بغیر محنت کے، بہت کم محنت سے انسان بہت جلدی اپنی تجوریوں کو بھر لیتا ہے، بہت جلدی تجوریاں بھر جاتی ہیں، لیکن نسلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتی ہیں نسلیں۔ لیکن ایک زکوٰۃ ہے کہ جس پر انتھک محنت انسان کرتا ہے، حلال کمانے کے لیے انتھک محنت ہے، اس انتھک محنت سے کمائے ہوئے مال پہ رب یوں کہتا ہے کہ میرے بندو اس مال کے 10 حصے کرو اور 10ویں حصے کے 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ میرا ہے، یہ لازم رکھو ورنہ تمہارا مال پاک نہیں ہو سکتا۔ تو رب نے ایک بات بیان کی کہ مجھے محنت کش چیز پسند ہے، جب تم محنت کر کے آؤ گے تو وہ ایک الگ رمق ہوگی، اور تم بیجا ایسے ہی کمایا ہوا مال پھینکو گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس لیے رب نے زکوٰۃ کو جو رکھا ہے وہ امت کی بہبودگی اور کامیابی کے لیے رکھا ہے۔ آج قوم کا المیہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ضرور دے رہی ہے، اب تو زکوٰۃ کا الحمدللہ خاصی رواج اور کہیں نہ کہیں تک اقدامات ہو چکے ہیں، لیکن ضرورت اس وقت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ ہم مستقل طور پر ایک زکوٰۃ کا ایک ایسا فنڈ تیار کریں اور ایک ایسی چیز تیار کریں، ایک ایسی چیز ہم لانچ کریں کہ جو زکوٰۃ کی مکمل حیثیت کو بتا رہی ہو۔ مثلا ایک ایسا ہم نے فنڈ تیار کر دیا کہ اس فنڈ نے یہ بات متحدہ طور پر یہ کہہ دی کہ سنو، ہماری گلیوں میں کوئی فقیر گھومتا ہوا نظر نہ آئے۔ زکوٰۃ کا اصل مرحلہ یہ، زکوٰۃ کا اصل منشا یہ ہے کہ گلیوں میں کوئی فقیر گھومتا ہوا نظر نہ آئے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نے یہ بات پچھلے ہی مرحلے پر بیان کی تھی، صرف گھر اللہ کا ہے جہاں بار بار چکر لگانا ہے۔ آپ کا ہمارا گھر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہاں پر فقراء بار بار چکر لگائیں، پھر امتیاز کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے گھر اور ہمارے گھر میں امتیاز کیا رہ گیا کہ ہمارے گھر میں چاروں طرف سے آمد ہی آمد ہو رہی ہے کہ بھائی اب آ گئے زکوٰۃ والے، مدرسے والے آ گئے، اب یہ آ گئے، اب یہ فلاں آ گئے۔ ہم اس قابل نہ بنے۔ گھر اللہ کا ہے جہاں پر صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے، یہاں بار بار آئیے، لیکن اپنے گھر پہ بار بار لوگوں کو نہ دوڑائیے، لوگوں کا مزاج بنائیے یہ کہ وہ ہمارے گھر پہ آئیں۔ یہ مزاج نہیں پسند ہے اللہ کو، یہ مزاج صرف اللہ کے گھر کو حاصل ہے، یہ ہمارے گھروں کو حاصل نہیں ہے کہ عوام مولوی صاحب اور تمام تر مسکین و فقراء صاحب گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں، جناب آرام فرمائیں، ہم مل ہی نہیں رہے ہیں۔ نہیں، حق یہ صرف اللہ کے گھر کو حاصل ہے، اور اللہ کے گھر کو حق یہ بھی حاصل ہے کہ یہاں صرف اللہ سے مانگا جائے گا، اللہ کے غیر کے سامنے اعلان نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی آئے گا اگر یوں اعلان کرتا ہے کہ بھائی ہم محتاج ہیں، باہر چلو مسجد کے باہر، نہیں، اللہ کے گھر میں صرف اللہ سے طلب کرنا۔ ہم نے قوم کو عادی بنایا ہے کہ وہ مسجد میں بھی اللہ سے نہ مانگ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو عادی بنایا ہے کہ وہ ہمارے گھر پر آ کر ہم سے مانگ رہے ہیں۔ کاش زکوٰۃ کے اصل اسلوب کو سمجھ کر قوم صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو لگاتی تو آج یہ سارے دن قوم کو نہ دیکھنے پڑتے۔
زکوٰۃ تو کہیں نہ کہیں ہماری جا رہی ہے، لیکن اس کو صحیح اسلوب پر لگانے کی ضرورت ہے کہ جو آیا اسے دے دیا، نہیں، اپنا مشن بنائیے، اپنی ایک کمیٹی بنائیے، ایک اجتماعیت بنائیے، کم سے کم اپنے محلے پر اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہوں، اپنے محلے وائز کنٹرول کریے کہ ہماری بستی میں چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، ہماری بستی میں کوئی فقیر گھر گھر نہیں گھومے، کسی کو بہانا ہے اللہ کے گھر آئے اور اس کمیٹی سے ملے، اس کی جو امداد بن سکتی ہے اس کی امداد کی جائے گی، زکوٰۃ کا فنڈ موجود ہے۔ اگر یہ طریقہ رائج ہو جائے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑا کمال اور بہت بڑی خیر امت میں دیکھیں۔ لیکن ہوا یوں ہے کہ زکوٰۃ کے فنڈ کو جنہوں نے سمجھا اور ادائیگی کو سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ بس زکوٰۃ تمہارے پاس ہے ہی، قوم تو آئے گی ہی۔ مدرسے والے اپنا تمام تر سبق اور اسباق، کتنا بڑا نقصان مدارس کا ہو رہا ہے۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں یہ کہ مدارس میں رمضان کی چھٹی کی وجہ سے بچوں کا کتنا بڑا نقصان ہے، مدارس میں چھٹی کی وجہ سے اساتذہ کے قرآن کا کتنا بڑا نقصان ہے، مدارس میں چھٹی کی وجہ سے تعلیم کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس نقصان کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو ہم ہیں کہ ہم نے صحیح جگہوں کو نہیں پہچانا اور اپنے گھر میں بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جگہوں کی چھٹیاں کی اور چھٹی کر کے وہ آپ کے گھر تک پہنچ گئے۔ آج وقت ڈیجیٹل ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے۔ پہلے ہی ان کو فون کر کے بتائیے کہ ہاں ہمارے پاس اتنی رقم موجود آ چکی ہے، آپ اپنا بتائیں اخراجات کیسے کیسے ہیں، کتنا خرچہ ہم دیں تو بات بن جائے گی اور کتنا اس میں سے بچ جائے گا۔ یہ ضرورت تھی اس ڈیجیٹل وقت میں، لیکن ہم بدلے نہیں ہیں، اپنے آپ میں بدلے نہیں ہیں۔ ہمارا وہی روٹین چل رہا ہے، مولانا صاحب رسید لے کے آئیں گے، رسید کاٹیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پیسے کہتے ہوئے کہ اس سال تو بڑی کم انکم ہوئی، رسید تھوڑی کم کر دو اور پھر لے جاؤ۔ نہیں، یہ بیجا ہے، یہ بیجا ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ پہلے سے مبارک مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی بہت مبارک ہے، ثواب کو بہت بڑھاتی ہے، عظمت کو بہت بڑھاتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک پورا الحمدللہ ماحول قائم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یقیناً یہ مہینہ مسلمانوں میں عام سبیل سے بانٹنے کا مہینہ ہے، پہنانے کا مہینہ ہے، کھلانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ تمام تر ہمارے دوسرے بھائی بھی، دوسرے مذہب کے بھائی بھی جان چکے ہیں کہ یہ مہینہ ان کے خرچ کا مہینہ ہے۔ حقیقت میں رمضان میں خرچ کرنا، رمضان میں زکوٰۃ دینا بڑا اچھا اسلوب ہے، لیکن یہی ضروری نہیں کہ صرف آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ آپ کی اگر شوال میں پوری ہو رہی تو شوال میں بھی دیجیے، ذوالقعدہ میں پوری ہو رہی تو ذوالقعدہ میں دیجیے، جس مہینے میں قمری اعتبار سے جس مہینے میں زکوٰۃ کا وقت پورا ہوتا ہے اس میں دیجیے۔ لیکن رمضان کی خصوصیت اور فضائل ہر عمل میں بڑھے ہوئے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ تو زکوٰۃ اگر مدارس میں اور یا پھر فقراء مساکین پر خرچ کی جا رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس میں ہم اس بات کو لازماً رکھیں کہ جو سائل ہمارے پاس آیا ہے آئندہ سال وہ اسی دھرے پر پھر سے ہمارے پاس نہ آئے، ورنہ ہم نے زکوٰۃ کا حق نہیں ادا کیا بلکہ زکوٰۃ کھانے کا قوم کو عادی بنا دیا، اور زکوٰۃ کھانے کا اگر ہم عادی بنا رہے ہیں تو قوم بزدل ہوگی، قوم بہادر نہیں ہو سکتی، بزدل پن آتا چلا جائے گا۔ سے میں نے ایک بات مہم یہ رکھی کہ اللہ رب العزت اب اس وقت یہاں اس دور میں آنے کے بعد اللہ اتنی ہمت ہمارے مدارس میں دے دے، ویسے ہے نہیں اتنی ہمت، ابھی اتنا قابو آیا نہیں ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے تھا، ہوتا یوں، لیکن اکابرین نے اس زکوٰۃ کے سے منسلک کر کے مدارس کی ریل کسی طرح چلا دی، ورنہ مدارس کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ اگر یہ مدرسوں میں زکوٰۃ کی سبیل کو شروعات میں نہ لایا جاتا تو حقیقت میں آج علماء اور عالموں نے مدارس آپ کو دکھتے ہی نہیں، تو ایک سبیل نکال دی گئی کہ آپ زکوٰۃ مدرسے میں دیں، مدرسے میں دینا اور افضل ہے کہ وہاں پر تعلیم ہو رہی ہے، وہاں پر تعلیم گائے ہیں، یعنی آپ کا دین اگر باقی رہے گا تو یہیں سے باقی ہے، یہیں سے ایک حافظ نکلے گا تو قرآن باقی رہے گا، یہیں سے ایک عالم نکلے گا تو علم اور علم دین قائم دائم رہے گا۔ تو علماء نے ایک سبیل نکالی، یہ صرف اور صرف متعینہ سبیل نہیں ہے، میرا اپنا دل، میرا اپنا تجزیہ، ہو سکتا ہے میں اپنے میں کمی میں محسوس میں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری بات میں کہیں نہ کہیں کمی ہو سکتی نہیں بلکہ ہے، لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں اگر میرا ایک حافظ، میرا ایک عالم،
میرا ایک بھائی، میرا ایک برادر وہ زکوٰۃ کھا رہا ہے، تو اس منبر پر کھڑے ہو کر اس حقانیت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے جس حقانیت کے ساتھ اس کو کام کرنا چاہیے۔ میرے وہ دلارے بچے، میرے وہ معصوم بچے جن کو کچھ معلوم نہیں، لیکن میں نے ان کو زکوٰۃ اگر کھلائی ہے تو کیا ان کے سینوں میں نور بس سکتا ہے؟ یہ قوم کو اپنے دل میں سوال کو جگانے کی ضرورت ہے کہ مدارس کو صرف اور صرف زکوٰۃ ہی سے منسلک کر کے دیکھ کر کام بھی چلتا رہے گا کام نہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ ہر ماہ آپ کسی ایک مدرسے کو چنتے، تعلیم گاہ کو چنتے، مرکز کو چنتے، جہاں پر بھی یتیم اور تمام تر بچوں کا ایک شجرہ تھا وہاں پہنچتے اور دیکھتے کہ ضرورتیں کیا دکھ رہی ہیں۔ پھر اس اتفاق کے ساتھ جب آپ کی رقم لگتی تو آپ کا دل شیر ہوتا۔ اور پھر ہم یوں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ صرف مدرسوں میں زکوٰۃ نہ دیتے بلکہ آپ کی زکوٰۃ سے یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، بڑے بڑے ہاسپٹل بن سکتے تھے، بڑے بڑے مسافر خانے بن سکتے تھے، بڑی اللہ رب العزت نے بڑی وسعت رکھی ہے زکوٰۃ میں اور زکوٰۃ دینے والوں میں، بہت بڑا کام امت کے سرمایہ کا ہو سکتا تھا، لیکن اب تک وجود پذیر نہیں ہوا کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کو بس یوں ہی سمجھا کہ بس ہاں جتنی ہو سکے نکال دو، جو آیا بس دے دیا، جو آیا کر دیا، بس یہ ہم زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے۔ نہیں، جب اللہ نے کسی چیز کو فرض کیا ہے تو اس کو فرض کی حیثیت سے دیکھیے کہ آخر کس جگہ لگا کر اس کا حتمی حکم پورا ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے صحیح اسلوب کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کو صحیح جگہ پر اطمینان قلبی، نظریں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ زکوٰۃ کہاں لگی، عقل بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہو کہ زکوٰۃ گئی اور کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ ہے اطمینان قلبی۔ ہم یوں نہیں کہہ رہے تھے کہ سارے مدرسے والے کھا لیتے اور سارے مدرسے والے زکوٰۃ کھا لیں گے، یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے عالم اور میرے پیر نے تو یہ بات کہی کہ اگر تم سے کوئی عالم لے جا رہا ہے زکوٰۃ کو، اگر وہ کھا لیتا ہے تو تم اس میں عیب نہ سمجھو، وہ کھا کے علم ہی تو پیدا کرے گا، کوئی اور چیز پیدا کرے گا، وہ علم، عالم زندہ ہے، علم زندہ ہے، دین زندہ ہے۔ اگر اس نے ہی کھا لیا تو بہت بڑا گناہ نہیں کیا کیونکہ تم نے اس کو زکوٰۃ کا مکمل طور پر حامی بنا دیا، اس لیے آج وہ زکوٰۃ کھانے پر مجبور ہو گیا۔ اگر قوم یہ سوچتی کہ یہ ہمارے دین کے علمبردار، راہبر اور رہنما ہیں، ہمارا حق ان سے کہیں اوپر بنتا ہے، سوچیں ہم اوپر چڑھ کر، تو قوم سے اس تجزیے پر نہیں آتی، پھر لوگ یہ دھرا نہ بناتے، قوم کو نہ لوٹتے، قوم نہ لوٹتی۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کو سمجھا اور پورے طور پر دماغ میں بٹھایا جائے اور پھر زکوٰۃ کے پہلوؤں کو بڑھایا جائے۔ کم سے کم محلہ وائز، علاقہ وائز اگر یہ مہمیں چلنے لگیں تو انشاءاللہ ہندوستان میں کوئی شخص کسی طرح سے اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھے گا کہ وہ گھر سے کٹورا لے کر یا کوئی چیز لے کر، اپنا توشہ لے کر، کاشا لے کر نکلے اور مانگے، ہمت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یہ چیز ہم نے تو نہیں سیکھی، نہ سکھائی، لیکن کسی غیر نے ہمیں سکھا دیا ہے، صرف قوم نے ہمیں سکھا دیا، جین قوم نے ہمیں سکھا دیا ہے، حالانکہ سکھایا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، لیکن تعلیمات میں ہماری کوتاہیاں رہیں جس کی وجہ سے آج بھی ہم دور ہیں۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے زکوٰۃ کی صحیح مہم کو سمجھا جائے، زکوٰۃ کے صحیح اسلوب کو سمجھا جائے اور زکوٰۃ سمجھی جائے کہ آخر زکوٰۃ ہے کہاں۔ زکوٰۃ بھی دیکھو حکومت نے ٹیکس متعین کیے، عجیب و غریب ٹیکس ہیں، گھر بنا ہوا بہترین ٹیکس آنے لگے گا، عمارت بن رہی ٹیکس آ جائے گا، طرح طرح سے ٹیکس، گاڑی لے لی سب سے پہلے ٹیکس آپ کو دینا ہے، لیکن رب کے قانون کا جو ٹیکس ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ رب نے کیا کہا کہ اگر تم کوئی چیز رکھتے ہو اپنے پاس اور تمہارے استعمال کی چیز ہے اس پر تمہیں زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو، کوئی بھی چیز جو تمہارے استعمال کی چیز ہے تم نے اپنے استعمال کے لیے لے رکھا ہے، رب اس پر زکوٰۃ کو لازم نہیں کرتا۔ سونے چاندی کے علاوہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں کرتا، نفع کے ساتھ جو چیز نفع میں ہے اس پر زکوٰۃ لازم کی گئی، اور وہ بھی کتنی؟ پورے حصے کے 10 حصے کرو اور 10 حصوں میں 10واں جو حصہ ہے اس کے 4 حصے کرو اور پھر 1 حصے کی زکوٰۃ مانی گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
حي